فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں اور اس کے گناہوں کو 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسعت ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چند باتیں عرض کرنی ہیں میں نے انشاءاللہ، اور پھر یہ ہمارا جلوس جس طرح سے اسب ثابت نکلتا ہے اس طرح سے روانہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جانب سے اگر انسان کو کوئی رحمت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ رحمتاً یہاں پر ایک نکرہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر رحمتاً کیسی بھی رحمت ہو تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے اسے کوئی بھی نعمت کوئی بھی رحمت ملے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ ٹھنڈ کے اندر ایک کپ چائے پلا دیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، ایک انسانی فطرت ہے کہ اس سے کوئی بھی رحمت کوئی بھی نعمت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ جب رحمت للعالمین مل جائے انسان کو، مسلمانوں کو رحمت للعالمین مل جائے، دونوں جہان کی رحمت مل جائے تو مسلمان کیوں نہ خوش ہوں گے، مسلمان کیوں نہ خوشی منائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے مختصر بات کروں گا میں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، اس کے ثبوت پر ہمیں کوئی دلائل پیش کریں، آپ اس کو اگر ثابت کر دیں گے تو ہم آپ کو بڑے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اگر تم میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دو گے تو اس سے بڑھ کر میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 4 سوالات مجھ سے کیے میلاد النبی کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے فرمایا اپنے رب کی دی ہوئی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور علیہ السلام اللہ کی ایک نعمت نہیں، اگر نعمت ہے تو پھر ہم کیوں نہ چرچا کریں، اور چرچا کرنا کیا ہے؟ یہ عید میلاد النبی کرنا، حضور علیہ السلام کے چراغاں کرنا، حضور کا ذکر کرنا، حضور کے محافل کو انعقاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کے حبیب کا ذکر کرنا، یہ خوب چرچا کرنا ہے۔ دوسری اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت شامل حال ہو جائے، اس کی رحمت مل جائے فَلْيَفْرَحُوا، تو وہ خوشی منائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے اللہ کی فضل اللہ کی رحمت نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اسے بیان کریں آپ، اگر نہیں ہے، اور اگر ہے تو اللہ نے خود فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ، خوشیاں بانٹو۔ خوشیاں بانٹنے کا سبب یہی ہے کہ ذکر نبی کرا جائے، ذکر الہی کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ تیسرا سوال اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو کیا، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے ایاموں کو یاد کرو، جو اللہ رب العالمین کے مبارک ایام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ جس دن میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اس سے بڑھ کر بھی کون سا دن ہوگا، اس سے بڑھ کر بھی کون سا دن ہوگا، یہ تو تمام دنوں کے سردار ہے، کیونکہ اگر حضور دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو یہ ایام ہی نہ ہوتے، یہ کائنات ہی نہ ہوتی، نہ یہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے، یہ جو کائنات کو سجایا گیا ہے یہ محبوب کائنات کے صدقے سجایا گیا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اگر محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات کو وجود میں نہ لاتا۔ چوتھا سوال اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اب ایک حدیث پاک، آخری حدیث پاک، حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں موجود اور حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، باہر تشریف لے کر آئے، صحن مسجد میں تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، تمہارے بیٹھنے کے مقصد کیا ہے، تمہارے بیٹھنے کی یہاں وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آپ کے ذریعے جو اللہ نے ہم پر نعمت کی ہے ہم آپ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود، وہاں پر تشریف فرما اور اللہ کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے تشریف فرما اور حضور علیہ السلام کی پوچھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات پر قسم کھا سکتے ہو، کہ اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو فرمایا جی ہم اللہ کی قسم اسی چیز کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب بظاہر بات دیکھیں تو بات تو مکمل ہو جانی تھی کہ حضور نے پوچھا کس لیے بیٹھے ہو، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بات بظاہر مکمل ہو جانی چاہیے تھی، مگر بات حضور علیہ السلام نے قسم کیوں لی؟ قسم لینے کی وجہ یہ تھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ معاذ اللہ میں تمہیں جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس لیے نہیں بیٹھے، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی میں اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھا تو وہاں پر اتانی جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ وہاں پر حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام آپ ذرا مسجد نبوی کے صحن میں جا کر دیکھیں، اس صحن میں جا کر دیکھیں آپ کے صحابہ کرام مجمع بنائے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ذکر اللہ کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے آپ کے صحابہ کرام پر فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کس ذکر پر؟ اپنے ذکر پر اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر۔ اب یہ تعلیمات کون دے رہا ہے؟ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام دے رہے ہیں، اور جس قرآن کریم بھی حکم دے رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں عطا کرے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہی ولادت حضور علیہ السلام کا میلاد ہے کہ جس کا حکم خود رب قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور حضور کا ذکر تا قیامت بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آخر میں ایک شعر پر اپنے بیان کو مکمل کرتا ہوں، احسان میں ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اے محبوب آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محبوب آپ کو میرے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے محبوب آپ کو میرے رب نے ایسا پیدا فرمایا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا ولادت بنانا احادیث کریمہ سے ہمیں ملتا ہے، قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں خوب جوش و خروش کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔